یہ گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ قطع تعلق کرنے والا 3 دن تک، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جو قطع کلامی کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، قطع کلامی کرتا ہے، نہیں بولتا ایک دوسرے کے ساتھ، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ آپس میں نہیں بولتے، 3 دن تک اس کا قطع کلامی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے بھی کٹ جاتا ہے۔ کم از کم اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، کم از کم السلام علیکم لازمی کہو۔ راستے میں ایک دوسرے کو مل گئے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو اس میں السلام علیکم ایک دوسرے کو کہہ دو، ہاتھ ملاؤ چاہے نہ ملاؤ، لیکن السلام علیکم لازمی کہو۔ اگر یہ بھی نہ کہیں گے، آقا فرماتے ہیں کہ میری امت سے کٹ جاتے ہیں، میری امت میں نہیں ہے۔ اور ہمسائے کو تنگ کرنے والا، ہمسائے کو دکھانے والا، ہمسائے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے، اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہو گیا، ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کا حق وراثت میں بھی حق رکھ دیا جائے، اتنا ہمسائے کا حق ہے۔ تو جب تک ہمسایہ خوش نہیں ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ کی قسم، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون مومن؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ ببائقہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ واللہ لا، 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد، لا یستقیم ایمان عبد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک تمہارا دل درست نہیں ہوگا، تمہارا ایمان جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اگر فرماتے ہیں کہ تمہارا دل درست نہیں ہوگا جب تک تمہاری زبان درست نہیں ہوگی۔ لا يدخل الجنۃ رجل لا یأمن جارہ ببائقہ، اگر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارا دل درست نہیں ہوگا، تمہارا دل درست نہیں ہوگا جب تک تمہاری زبان جو ہے یہ درست نہیں ہوگی۔ زبان ہے نا، زبان، بہت سارے گناہ جو ہیں یہ زبان سے ہوتے ہیں، نظر سے اور زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ نظر اور زبان، زبان گلا ہم کرتے ہیں زبان سے، جھوٹ بولتے ہیں زبان سے، غیبت کرتے ہیں زبان سے، طعنہ زنی کرتے ہیں زبان سے، یہ ساری چیزیں زبان سے ہو رہی ہیں۔ تو آدمی جب زبان کو سنبھال لے گا، کنٹرول کر لے گا، تو وہ کافی گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک اور مفہوم ہے
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ، دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، زبان کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز دو جبڑوں کے درمیان۔ دوسرا فرمایا کہ تمہارے ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت تم دے دو، اپنی زبان کی ضمانت تم دے دو، شرمگاہ جو ہے اس کی ضمانت تم دے دو۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں تجھے پھر جنت کی ضمانت دوں گا۔ زبان سے نکلا ہوا الفاظ واپس نہیں آتا، زبان سے جو بات کی جاتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کیا کرو، میٹھی بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب آدمی کسی سے کوئی میٹھی بات کر لے گا، اچھے طریقے سے اس سے گفتگو کر لے گا، قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے کہ جب کسی سے گفتگو کرو، لوگوں سے گفتگو کرو تو آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس میں ہے کہ جب بھی تو کسی سے بات کرے تو اپنے رخسار کو نہ پھیرنا، اپنی گال کو نہ پھیر لینا، کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو اس سے آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے گفتگو کر۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جمعت میں آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت میں کچھ محل، کچھ مکان، کچھ گھر ایسے ہیں خوبصورت اعلیٰ شان کہ ان کی جو دیواریں ہیں اتنی صاف شفاف ہوں گی، شیشے کی مانند ہوں گی کہ اندر والے باہر کو نظر آئیں گے، باہر والے اندر کو نظر آئیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا، حضرت مالک اشعری کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ محل ملیں گے کس کو؟ اتنے خوبصورت اعلیٰ شان، اس کی دیواریں جو ہیں شیشے کی مانند ہوں گی، اندر والے باہر کو دیکھیں گے، باہر والے اندر کو دیکھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ ملیں گے کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، وہ شیشے والے محل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ قطع تعلق کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی رات شب برات کی رات میں جادوگر کی بخشش نہیں ہے۔ شراب خور جو ہے اس کی ہمیشہ شراب پینے والا، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کی بخشش بھی نہیں ہے، شراب پینے والے کی بخشش بھی نہیں۔ شراب ایک ایسی لعنت ہے، الخمر ام الخبائث، مفہوم ہے کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب آدمی کوئی بھی کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا اثر جسم پر رہتا ہے، ہوتا ہے، اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ مثلا آدمی نے پانی پی لیا، اس کا اثر جو ہے جسم پر ہوگا، کھانا کھا لیا، تو فروٹ کھا لیا، دودھ پی لیا تو اس کا اثر جسم پر ہوگا۔ جو شراب پیتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم، حیا ختم۔ جب شرم و حیا یہ ختم ہو جائے تو اس کی غیرت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسی برائی ہے، الخمر ام الخبائث، ایسی برائی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ یہ ایسی پلید چیز ہے، پلید چیز ہے۔ یہ جانور ہے نا، جانور کتا ہے، اس کے سامنے دودھ رکھنے پی لے گا، پانی رکھنے پی لے گا، مشروب کوئی رکھ لیں پی لے گا، شراب رکھیں وہ اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ جس سے کتا بھی نفرت کرتا ہے، انسان اشرف المخلوقات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا شراب پی رہا ہے۔ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، بڑی توجہ سے، جب ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ کو ہر غلاظت سے پاک رکھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو غذا ملتی ہے
غذا کہاں سے ملتی ہے؟ ناف سے ملتی ہے، جو ایک برگ جو ہوتی ہے ناف سے اس کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کے منہ اس کی زبان کو پاک رکھا، اس لیے پاک رکھا کہ یہ میرا بھی ذکر کرے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا، قرآن مجید پڑھے گا۔ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اپنے منہ اپنے زبان کو پھر شراب سے، حرام سے، سود سے، رشوت سے، ان تمام چیزوں سے پھر وہ اپنی زبان اپنے منہ کو خراب کر دیتا ہے۔ تو جو شراب پینے والا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ یہ 9 آدمی بتائے ہیں کہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس رات میں تھوڑی تھوڑی بات میں آدمی ساری کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، نماز پڑھ لے، ذکر کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لے، صدقہ خیرات کر دیں، یعنی تھوڑی تھوڑی باتیں جتنی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں ساری اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا اپنی محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، تھوڑی تھوڑی باتیں آدمی ساری کر لے۔ تو اس میں کوئی دوست صلاۃ و تسبیح